بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الذي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین ویا خاتم المعصومین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولد السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چہار یار تابع اولاد علی
مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی غوث اعظم بمنے بے سر و سامت دے قبلہ دی مدد کعبہ امامت دے گنج بخش فیض عالم مدر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرارا ہوا گنج بخش آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکش رکش خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا شکر بر عاصیہ بحر محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے کرم فرمایا میں نوں اور آپ سب نوں جماعت المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں چاہدری کی توفیق عطا فرمائی وحدہ لا شریک رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم بارگاہ حمد و ثنا اور بارگاہ سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ عین وعدن علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دربارے کو اور بارک ہدیہ درود و سلام وسلام تو بعد اساں حسب سابق بھی اللہ کریم کا شکر ادا کرنے ہیں کہ رب لم یزل ولا یزال نے اپنے حبیب کریم کے صدقے سب جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں جتفا پھر حاضری کا موقع عطا فرمایا اللہ کریم اس مبارک دیاں جملہ فیوز و برکات تو میں نوں آپ سب مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے معاشرتی حوالے نالج دے موجودہ انتخاب کیا گیا ہے نفسہ نفسی دا عالم ہے دنیا کمان دی دوڑ لگی ہے ہر بندے نوں یہ فکر ہے کہ میں دنیا چھوڑ بنا لاں آخرت دی فکر کوئی نہ اس واسطے اساں مناسب سمجھے آکے اساں فکر آخرت کے حوالے نال کچھ گفتگو کریے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاماں نوں یہ شعور ملے کہ اساں جتھے ہمیشہ رہنا ہے اس جہان دی بھی فکر کرنی چاہیے رب ذوالجلال نے انسان کو مخدوم کائنات بنایا ہے ساری کائنات میں دا خادم بنایا ہے ایک مخدوم بنایا ہے اور پھر اے نہیں انہوں شان دی دیت پھر ایدی کچھ کوئی نہیں حساب کوئی نہیں کتاب کوئی نہیں کدھرے کوئی شہر لکھی نہیں جا رہی کوئی رجسٹر تیار نہیں ہو گیا ہر چیز لکھی جا رہی ہے ایک رجسٹر تیار ہو رہا ہے جیڑا رجسٹر روز معاشر پڑھنا ہے تو پھر انسان نے سوچنا ہے کہ میں دنیا چ رہ کے اس دن واسطے کچھ کر لیتا رب ذوالجلال فرما رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید جو گل بھی منہ چوں نکلتی ہے انہوں لکھن واسطے فرشتہ تیار نہیں ہے ہر چیز لکھی جا رہی
کہ جو لکھیا جا رہا ہے پھر وہ حساب نہیں ہو رہا. اللہ اکبر جڑی آیا کریمہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، اس آیا کریمہ کے اندر بھی رب ذوالجلال نے آخرت کی گل فرمائی ہے. آج دنیا کسی کو جتنا بھی بڑا عہدہ مل جائے، جتنا بھی بڑا منصب مل جائے، بڑی بڑی کرسی مل جائے، لیکن رب فرماتا ہے یہ ساری کرسیاں، یہ سارے عہدے، یہ سارے درجے، یہ سارے منصب چھوٹے نے، آخرت بڑی. آخرت کا جب مقام ملنا ہے وہ بڑا ہے، وہ اونچا ہے، وہ بلند ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ افضل ہے. دنیا میں کوئی بندہ تاجدار ہو گئے، مالدار ہو گئے، تے آخرت جو کوئی پرسان حال نہ ہو گئے تو وہ دی تاجداری دا فائدہ، وہ دی بادشاہ دا فائدہ محلہ کرے تے آخرت کچھ نہ لبے، جہنم دا اتنا ناج اللہ بڑھ جائے تے کوئی فائدہ نہیں. یہ تھے کٹیا چلے آخرت جنت مل جائے. یہ تھے بے سر و سامانی کے عالم میں ہوئے لیکن آخرت کم بڑھ جائے. یہ کامیابی حقیقی کامیابی ہے. اللہ وحدہ لا شریک رب لم یزل فرما رہے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرة أكبر درجات. رب فرما رہے ہیں دیکھو اساں بعض نو بعض سے فضیلت دیتی. دنیا میں بعض سوال آئے، مقام مرتبے میں، اسٹیٹس سے، منصب ہے. فرمایا یہ سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن فرما رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ. اے اللہ دا قرآن ہے، انہوں اسی خیال کرنا ہے، سمجھنا ہے. فرمایا یہ سارے سٹیٹس ٹھیک نے پر ایک جان لو وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ. درجے وچوں سب تو بڑا درجہ آخرت واسطے، آخرت درجات بڑے نے وہ اکبر تفضیل. فضیلت بھی آخرت کی بڑی ہے، درجے بھی آخرت کے بڑے ہیں. دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں. دنیا دی حیثیت آخرت کے مقابلے میں زیرو ہے. آخرت دی حیثیت اعلیٰ ہے، آخرت کے درجے اعلیٰ ہے، آخرت دی فضیلت اعلیٰ ہے. یہ بھی یاد رکھو کوئی کلمہ پڑھنے والا آخرت کا منکر نہیں ہو سکتا، آخرت کا انکار نہیں کر سکتا. جنہیں کلمہ پڑھ لے آئے انہیں یقین ہونا چاہیے یہ دنیا چھڑ کے میں جانا ہے، قبر میں بھی جانا ہے، قبر میں اٹھنا ہے، حشر ہونا ہے، میرا حساب کتاب ہونا ہے. اس واسطے بندیا اس دنیا میں چکے زندگی گزار کے جا جدو تینوں رب اٹھاوے ساری دنیا دے سامنے تینوں شرمندہ نہ ہونا پوے. مدینے والا سامنے ہو گئے غلام مصطفیٰ سرخ ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جائے. مالک میرے واسطے تو دنیا بنائی سی، میں ساری دنیا چھڑ کے تیری یاد سینے وچ جگائی سی.
آخرت دا منکر ہوے جڑا کافر ہے مومناں دے بارے تیرا فرما رہے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میرے بندے ایمان والے آخرت یقین رکھ لے آخرت منکر کافر میں جڑے آتے نے کوئی حساب نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی کچھ نہیں ہونی جو دنیا میں کھا پی لے جو استعمال کر لے جو غلط کرے جو ٹھیک کرے کوئی کچھ نہیں ہڈیاں گل جان سڑ جان سیدھا ہو جان کتا نکل جائے مٹی نال مٹی ہو جائے پھر کہڑا کچھ ہونی ہے ہڈیاں کنے سیدھا ہونیاں نے اللہ فرما رہا ہے ان کافراں دا قول ذکر کرنے تو بعد فرماتا ہے کافراں دے ہڈیاں نوں کیویں زندہ کرے گا جسم نوں کیویں جوڑے گا اذا کیویں بڑھاوے گا رب فرما رہا ہے کافراں دا ہڈیاں مسیدہ ہو جان کون انہوں زندہ کرے گا کون انہوں گوشت پواوے گا کون انہوں دوبارہ بڑھاوے گا یہ تے مسیدہ ہو گئیاں یہ مٹی نہ مل گئیاں خاک بن گئیاں اللہ فرما رہے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سونے سونے لب کھول بول یحییہا الذی انشأہا اول مرہ انہوں اے نہیں پتا انہاں ہڈیاں نوں پہلوں کنے بنایا ہے ایک کافر دی مرد ماری گئی منکر دی مرد ماری گئی یہ دائی آخرت دا کوئی حساب کتاب نہیں رب فرما رہے محبوبہ سونے لب کھول انہوں فرما دے اور رب نے نہ ہڈیاں میں زندہ فرمائے گا جن نے نہ ہڈیاں کو پہلو بنایا جدو ہڈی نہیں سی وجود نہیں سی اللہ نے ہڈی بنائی اڑتے ہڈی بنی ہے جڑا رب نہ بنی نو بنا سکتا ہے وہ بنی ہوئی نو زندہ بھی فرما سکتا توجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اگے جا کے پھر رب فرما رہے ہیں خلا کے کائنات قرآن مجید برہان رشید بار بار نہ پڑھے انسان کی توجہ آخرت مت کروائیے تاکہ انسان سمجھ جائے انہوں پتہ لگ جائے یہ اصل جانا ہے میاں صاحب نے دنیا مسافر خانہ ایک آوے ایک جاوے کدی مجال محمد بخشا اتھے پکے میرے لاوے
اللہ نے قرآن مجید قرآن رسول پھر متنبع فرمایا تو ہمیں ہزی ہڈیاں نہیں بنا سکتے، ہزی ہڈیاں کے گوشت نہیں چڑھا سکتے. رب فرما رہے ہیں احسب الانسان ان لن نجمع عظامه. ایک کافر اے سوچتا ہے اسی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے. توجہ ہے، رب فرما رہا ہے ادا ایک خیال ہے اللہ نجمع عظامہ، اسا ہڈیاں نہیں جمع کر سکتے. فرمایا سن لو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اے پوٹے ویکھے نے پوٹے، اے تسی فنگر پرنٹ لاندے ہو نا، کیوں نہیں؟ یہ فنگر پرنٹ ایسا ایڈنٹیفیکیشن واسطے وے کہ کسی ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے نال نہیں ملتا. کسی ایک کا ایک دوسرے نال ارباں. رب فرما رہے ہیں تو انے ہڈیاں کنے جمع کران گے بلا قادرین. فرمایا اسی تے قادر ہاں، اسی قادر ہاں کس چیز پہ؟ فرمایا علی ان نسوی بنانا. اسی تے اس چیز پہ بھی قادر ہاں کہ انسان دے پورے بھی صحیح صحیح بنا دئیے. تو انہیں ہڈیاں نہیں جمع ہونیاں، اسی پورے بھی بناواں گے، انہاں پوریاں دیا لینا بھی بناواں گے، یہ سارا کچھ بناواں گے. کسے حص دا دوجے نال جنہیں ایتھے نہیں رہتا اوتھے بھی نہیں رہے گا. جڑا رب پوریاں دیا لینا بنا سکتا ہے وہ ہڈیاں نو بھی زندہ فرما سکتا ہے. انگلیاں تو پورے تک اسا ٹھیک بنا لے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر قرآن رب ذوالجلال پھر آخر اللہ فرما رہے ہیں وجاءت کل نفس معها سائق شہید.